مومنین مومنات، آج کی یہ مجلس کی جو شب شہادت امام دہم امام نقی الہادی علیہ الصلوۃ والسلام منعقد ہو رہی ہے، اس مجلس کو سپانسر کیا ہے اس مومن نے، ان کے مرحومین اور مرحومات کو اس کا ثواب ایصال کرنے کے لیے آپ تمام سے گزارش ہے کہ سروت سعید، اسماعیل مرزا، سید انور عباس زیدی، شبر علی اور اس خانوادے کے تمام مرحومین اور مرحومات کے لیے اپنے تمام مرحومین اور مرحومات کو شامل کر لیں، اور جن کے پڑھنے والا کوئی نہیں، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع لما بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ آپ تمام کی تمام تر حوائج شرعیہ کی قبولیت کے لیے، مشکلات سے نجات کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، جو پریشانیوں سے دوچار ہیں ان کی زندگی میں آسانیوں کے لیے، دنیا بھر میں اہل بیت کے چاہنے والے جو کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہیں اور جو بیمار ہیں، بستر بیماری پر ہیں، ہاسپٹلائز ہیں، خاص کر کے ہمارے برادر محترم ماشاءاللہ بہترین ورثی ہے، انہوں نے پڑھا، ان کی خالہ کہ جو ICU میں، ان تمام کی شفا یابی کے لیے، اور مریض ہائے جتنے بھی مؤمنین ہیں تمام کی صحت یابی کے لیے، درازی عمر کے لیے مل کر 5 مرتبہ آئے شفا امن یجیب کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ صلوات۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کما ہوا اہلہ، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا، سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، والصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ رحمت اللہ علی احبابہم و اصحابہم و شیعتہم و محبیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وظالمیہم من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقوله الحق
वहुव अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालता। सलवात। दुआ है खुदावंद मन्नान आप तमाम के जो शब शहादत इमाम अली नकी अल हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद हैं, खुदा आप सबका आना इबादत शुमार फरमाए। बानी मजलिस के माल और रिज़्क़ में खुदा वुसअत अता फरमाए। इनकी इस काविश का सवाब, खर्च अखराजात का सवाब, ज़िक्र अज़कार का सवाब खुदा इनके मरहुमीन को ईसाल फरमाए और ये सिलसिला इनकी नस्लों में जारी व सारी फरमाए। आप तमाम में जो मरीज़ है खुदा सबको शिफायाब करे, खास करके हमारे ब्रदर की खाला और जनाब काज़मी साहब, खुदा इनको तूल हयात नसीब फरमाए, सेहत और सलामती अता फरमाए। और जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज अदा हों, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियाँ दूर हों, जो मुश्किलात का शिकार हैं खुदा सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अलखुई सेंटर की रौनकों को मालिक दो बाला फरमाए। इसके साथ तावन करने वालों के माल और रिज़्क़ में खुदा वुसअत अता फरमाए। और ये ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद, ज़िक्र विला व अज़ा हमारी नस्लों में जारी व सारी रहे। खुदा इस ज़िक्र को हमारी नस्लों में इस तरह से रखे कि ज़िंदा रहें तो अली अली करके और दुनिया से उठें तो हुसैन हुसैन करके। दुनिया भर में जहाँ कहीं फ़र्श अज़ा बिछी है, खुदावंद मन्नान आज़ादारान मज़लूम करबला की हिफाजत फरमाए। अपनी इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए और ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ताजील के लिए बुलंदतर सलवात अला मुहम्मद। जो आय मजीद आपकी खिदमत में तिलावत की है, उसी के ज़ैल में तिलावत का जो शरफ़ हासिल किया गया है, उसी आयत के ज़ैल में इंशाअल्लाह कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। एक तमहीदी कुछ दकीके हैं जिनसे गुजरेंगे ताकि मोमिनीन जो ज़रा ताख़ीर से आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो भी शामिल गुफ्तगू हो जाएं। सबसे पहले तो ये देख लें कि ये अल्लाह का एहसान है, खुदा का लुत्फ़ है, खुदा का करम है कि उसने हमें उस घराने के साथ मुतमस्सिक किया, उस घराने के साथ जोड़ा कि जिनकी विलादतों का भी हमें पता है, जिनकी शहादतों का भी हमें। कितना करीम है अल्लाह कि इनकी विलादत हो तो हम जश्न मनाते हैं, इनकी विलादतों का भी पता है, इनकी वलदियतों का भी पता है। और कितने बाबरकत हैं वो अय्याम के जो इनकी विलादत का जश्न मनाया जाए और फिर इनके गम में महजून हुआ जाए, क्योंकि जब ये दुनिया से गए हैं तो इनके जाने का भी हमें इल्म है। चूंकि मासूम खुद फरमाते हैं शिअतुना खुलिकू मिन फाज़ले तीनतना यफरहून ले फरहना व यहज़नून ले हुज़नना। हमारे शिया हमारे बचे हुए खमीर से खल्क हुए हैं, जिसका नतीजा ये है कि जब हम खुश हों हमारे शिया खुश होते हैं, और जब हमारे घरों में सफ़े मातम बिछी हो हमारे शिया गमगीन होते हैं। देखिए ये खुदा का लुत्फ़ है कि उसने चुन लिया है इस जिक्र के लिए उन मुकद्दस रूहों को, उन मुकद्दस कुलूब को अल्लाह ने चुन लिया है और इस दर का भिखारी बनाया है, इस दर का सवाली बनाया है। देखिए दुनिया का ये उसूल है, जब आप किसी के दर पे चले जाएं मांगने के लिए तो आपकी इज्जत कम हो जाती है, मांगने वाले को अच्छा नहीं समझा जाता, फैलाए गए हाथ को अच्छा नहीं समझा जाता। दुनिया वालों के दर पे जाएं, सवाल करें, दस्ते सवाल दराज करें तो इज्जत कम हो जाती है। आले मोहम्मद वो हैं, इनके दर पे आकर सवाल करें तो इज्जतें बढ़ जाती हैं। कितना करीम घराना है ये, जो बुलाते हैं, सवाली बनाते हैं और फिर इज्जतों में इजाफा कर देते हैं और इतना देते हैं, सिवा देते हैं कि फिर किसी और दर पे जाने की जरूरत ही नहीं है। कितना करीम घराना है और कितना करीम है हमारा अल्लाह कि जिसने हमें ये 14 अता किए हैं। देखिए हर किसी के नसीब में नहीं। देखिए खुदावंद मन्नान ने जब ये तकसीम किया, ये नूर तकसीम किया, जिसे नूर रिसालत कहें, जिसे नूर विलायत और इमामत कहें, तो ये हर एक के हिस्से में नहीं आया। इंसान तो मौजूद है दुनिया की, अगर आप आबादी को देख लें कि दुनिया के इस कुर्रे अर्ज पे कितने इंसान आबाद हैं, उनमें से फिर अगर आप एक रेशो निकालें कि वो कितने हैं कि जो आले मोहम्मद की मोहब्बत से जिनके कुलूब मुनव्वर हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये हर एक के हिस्से में ये नूर विलायत
یہ نور ولایت آل محمد نہیں آیا، بلکہ اللہ نے پہلے ظروف دیکھے ہیں، پہلے قلوب دیکھے ہیں، جب دل پاک نظر آیا خدا نے وہاں محبت اہل بیت کو رکھ دی۔ ہاں، دل طاہر ہوگا، ظرف پاک ہوگا تو پاک ظرف میں ولایت آل محمد کا نور آئے گا، اور اس ظرف کی پاکیزگی کا یہ عملی مظاہرہ ہے۔ ان کی ولادت ہو تو خوشی مناتے ہیں ہم، اور ان کے ہاں اگر فرش غم بچ جائے تو پھر ہمیں اپنی کوئی خوشی یاد نہیں رہتی۔ یہی مومن ہونے کی دلیل بھی ہے کہ ان کی خوشی کے ساتھ ہماری خوشی جڑی ہو، اور ان کے غم کے ساتھ ہمارا غم جڑا ہو۔ کیوں؟ چونکہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی ان کی محبت کے لیے کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے اپنے تعارف کے لیے۔ خدا کسی وسیلے کا محتاج نہیں، خدا ہر کام بغیر وسیلے کے کر سکتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ لیکن کیوں فرماتا ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے۔ فخلقت الخلق، میں نے ایک مخصوص مخلوق کو خلق کیا تاکہ دنیا انہیں دیکھتی چلی جائے، میری معرفت حاصل کرتی چلے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیں کتنے عظیم ہیں وہ ہمارے رہبر و رہنما اور ائمہ کہ جو اللہ کے تعارف کا ذریعہ ہیں، جو اللہ کے تعارف کا وسیلہ ہے، جنہیں اللہ نے ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ ویسے تو ہر امام ہادی ہے، لیکن خاص اگر 14 ہادیوں میں اگر کسی کو ہادی لقب ملا ہے تو امام علی نقی کو یہ ہادی لقب۔ جس امام کی مجلس میں ہے یہ امام ہادی ہے، کیا مطلب؟ ہدایت کرنے والا۔ ہر نبی ہادی ہے، ہر امام ہادی ہے، لیکن 1,24,000 نبیوں میں اور 4 معصومین میں اگر کسی کو لقب ہادی ملا ہے تو امام علی نقی علیہ السلام، ہدایت کرنے والا، ہدایت کرنے والا۔ اور یہ یاد رکھیے، ہدایت کر وہ سکتا ہے جو خود ہدایت یافتہ ہو۔ دیکھیے، لوگ کہتے ہیں نا کہ معاذ اللہ حضور پڑھے لکھے نہیں تھے، اور جبرائیل آئے اور جبرائیل نے آ کر کہا کہ اقرا، جبرائیل نے پڑھایا اور پھر وہ پورا ایک پروسیجر بتایا جاتا ہے۔ نہیں، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ نبی ہو یا امام ہو، وہ دنیا میں آ کر نہیں پڑھتا، اللہ کے مدرسے سے پڑھ کے آتا ہے۔ چونکہ دنیا والوں کو جس نے پڑھانا ہو وہ ان پڑھ نہیں آتا، وہ اللہ کے مدرسے سے پڑھ لکھ کے آتا ہے۔ امام ہادی اللہ نے ہادی بنا کر بھیجا، اور لقب بھی کس نے دیا؟ اللہ نے۔ دیکھیے کتنا کریم ہے یہ گھرانہ۔ لوگ جب اپنے کفر و شرک پہ رہنے والوں کو اس گھرانے کے ساتھ لوگ جب ملاتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے۔ جس گھرانے کے بچوں کے نام خود خدا رکھے، ان کا مقابلہ بھلا کفر و شرک والوں سے کیا جاتا ہے۔ ان کے نام خدا نے رکھے، نام علی خدا نے رکھا، نام محمد خدا نے رکھا، نام حسن حسین خدا نے رکھے۔ جس گھرانے کے بچوں کے نام اللہ رکھے، اس گھرانے کی عزتوں کا پھر کیا مقام، اس گھرانے کی عظمتوں کا پھر کیا مقام ہوگا۔ دیکھیے 14 ہیں، دیکھنے میں 14 ہیں، لیکن 14 بھی یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک ہے۔ دیکھنے میں 14 ہیں، لوگوں کے امام اگر 4 ہیں تو چاروں کا انداز الگ ہے، چاروں کی رفتار الگ ہے، چاروں کی گفتار الگ ہے، چاروں کی فقہ الگ ہے، چاروں کی نماز پڑھنے کے طریقے الگ ہیں، یعنی عبادتوں کا انداز ہی الگ ہے۔ اللہ نے وہاں ہر ایک کا انداز جدا جدا، لیکن یہاں پر 14 ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو پہلے نے کہا ہو دوسرے نے نہ کہا ہو، جو دوسرے نے کہا ہو تیسرے نے نہ کہا ہو۔ دیکھنے میں 14 ہیں، لیکن جو پہلے نے کہا وہ دوسرے نے کہا، جو دوسرے نے کہا وہ آخری نے کہا۔ گویا دیکھنے میں 14 ہیں، لیکن اللہ کے مدرسے سے پڑھ کے آئے ہیں تو ظاہراً ایک ہیں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اولنا محمد، اوسطنا محمد، وکلنا محمد۔
یا علی، سارے کے سارے محمد ہیں، سب ایک جیسے ہیں۔ اچھا یہ بھی کوئی نہ سمجھے کہ ان کے علم میں کوئی کم یا زیادہ ہے، ان کی عصمت و طہارت میں کوئی کم یا زیادہ ہے، ان کی شجاعت و سخاوت میں کوئی کم یا زیادہ ہے، نہیں، جو اللہ کے ہاں سے آئیں اور جو ہادی بن کر آئیں، ان کا علم چونکہ الہی علم ہے، علم لدنی ہے، علم کسبی نہیں ہے۔ علم کسبی کیا ہے؟ کہ جو یہاں آ کر کسب فیض کیا جائے، جو دنیا میں آ کر پڑھا جائے، جو پڑھ لیا اس کا علم ہو گیا، یعنی جب تک نہیں پڑھا تھا تب تک جاہل تھے۔ آج اگر ہمیں کوئی بات پتہ چل جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اس بات کا علم ہو گیا، یعنی جب تک یہ بات علم میں نہ تھی، جب تک یہ بات پتہ نہ تھی تب تک جاہل تھے۔ یعنی جنہیں لا الہ الا اللہ کا 40 سال تک نہ پتہ تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ 40 سال سے پہلے عالم کہلوا سکتے ہیں؟ یعنی پتہ یہ چلا کہ 40 سال تو کم از کم لا الہ الا اللہ سے جاہل تھے، نہیں پتا تھا، 40 سال کے بعد چلے پتا چل گیا۔ تو یہی تو فرق ہے ان میں اور اللہ کے پڑھے ہوں میں، یہ جب کوئی چیز سیکھ لیں تو عالم بن جاتے ہیں، جب تک نہ سیکھا ہو تو جاہل رہتے ہیں۔ یہ آل محمد ماں کے پیٹ میں ہو تو بھی عالم ہے، آغوش مادر میں ہو تو بھی عالم ہے، بچپنے میں ہو تو بھی عالم ہے، بڑھاپے میں ہو تو بھی عالم۔ ان کا علم کم زیادہ نہیں ہوتا۔ یہ وہ نہیں ہے کہ کچھ پڑھ لیا تو علم بڑھ گیا، نہیں پڑھا تو علم کم تھا، نہیں، یہ اللہ کے مدرسے سے چونکہ پڑھ کے آئے لہٰذا یہ علم لدنی رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے نا کیا عظمت ہے اس گھرانے کی، قرآن نازل ہونے سے پہلے جو قرآن پڑھے وہ حقیقی عالم قرآن ہوتے۔ اللہ، دیکھیے قرآن تو بہت بعد میں، حضور نے جب اعلان رسالت کیا تو پہلی وحی تو تب آئی نا، اقرا کی جو وحی آئی سورہ علق، وہ تو تب آئی جب حضور نے اعلان نبوت کیا۔ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے اگر نکاح خان محمد حضرت ابو طالب خطبہ نکاح میں الحمدللہ کہہ رہے ہیں، سورہ حمد بعد میں آتی ہے، یہ الحمدللہ پہلے پڑھتے نا۔ اللہ اکبر، سورہ الحمد بعد میں آتی ہے۔ علی ابن ابی طالب کو دیکھ لیں، قرآن ابھی نازل نہیں ہوا لیکن جب بیت اللہ سے لینے پیغمبر جاتے ہیں، علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کر پوچھتے ہیں، یا علی کچھ سناؤ؟ کہا یا رسول اللہ بتائیے کیا سناؤں، توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں؟ قرآن ابھی نازل ہی نہیں ہوا۔ پتہ چلا جو قرآن نازل ہونے سے پہلے حافظ قرآن بھی ہو، محافظ قرآن بھی ہو، وہ اور ہیں، اور جو رٹا لگا کے سیکھ جائیں وہ اور۔ اس گھرانے کا ہر ایک محمد ہے، لیکن ظاہری طور پر دیکھا جائے تو 4 محمد ہے۔ 14 میں کتنے محمد؟ 4 محمد، اور 14 میں 4 ہی علی ہیں۔ دیکھیں یہ بھی جو ہے اللہ کا ایک خاص انتظام، ویسے سارے محمد ہیں، ویسے سارے علی ہیں، لیکن ظاہری جو نام دیے گئے 14 میں 4 محمد، ذرا گن لیتے ہیں تاکہ ماشاءاللہ بزرگ تو ان سے تو دعا لینے کے لیے بیٹھے ہیں، بچوں کے لیے ذرا اعادہ بھی ہو جائے۔ 14 میں سب سے پہلے ہمارے نبی، ان کا حقیقی اصل نام کیا ہے؟ محمد۔ 14 میں دوسرے محمد، امام محمد باقر علیہ السلام، ساتھ ساتھ درود بھی پڑھتے ہیں۔ اور 14 میں تیسرے محمد، امام محمد تقی، اصل نام کیا ہے؟ محمد تقی، لقب ہے جواد، ساتھ ساتھ درود پڑھتے ہیں۔ اور چوتھے محمد ہمارے زمانے کے امام کے جن کا نام نہ لینے کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کو ان کے لقب سے، مہدی کے نام سے، لقب سے یاد کریں، درود بھیجے گا زمانے کا۔ 4 محمد، 4 ہی علی ہیں، ایک علی کا تذکرہ آج ہے، 4 ہی علی ہیں۔ پہلے علی امام علی زین العابدین، درود بھیجے گا امام کی ذات۔ دوسرے علی امام علی رضا علیہ السلام، درود بھیجیے گا۔ تیسرے علی امام علی نقی الہادی علیہ السلام۔
اور کون بھول سکتا ہے پہلے علی حیدر کرار نعرہ ہو علی کے نام. ایک نعرہ لگائے مولا علی حیدر کرار کے نام پر، یا علی یا علی. علی حیدر کرار، امام علی زین العابدین، امام علی الرضا، اور امام علی نام کیا ہے، حقیقی نام کیا ہے؟ علی. اچھا، اور باقی کچھ وہ ہیں کہ جن کے نام بالکل یکتا ہیں، یعنی 14 میں محمد بھی ریپیٹ ہوئے، 14 میں بھی علی بھی ریپیٹ ہوئے، لیکن 14 میں حسین بس ایک. اللہ اکبر، حسین ایک ہے، فقط ایک. حسن بھی 2 ہیں، جعفر بھی یکتا ہے، اور موسیٰ بھی کاظم لقب ہے. نام کیا ہے؟ موسیٰ. اور ایک خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا. اچھا، یہ جو 4 علی ہیں جن میں سے ایک علی کا آج تذکرہ کرنا ہے، ان 4 علی میں جو 4 کنیتیں شامل ہیں، وہ کنیتیں بھی 4 ایک جیسی ہیں. پہلے علی کی کنیت کیا ہے؟ ابو الحسن. امام علی کی کنیت کیا ہے؟ ابو الحسن. دوسری کنیت ابو الحسن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کنیت بھی کیا ہے؟ ابو الحسن. اور تیسری کنیت ابو الحسن امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی کنیت. اور چوتھی کنیت ابو الحسن امام علی نقی الہادی علیہ السلام. یعنی جیسے دادا کا نام علی ہے، کنیت ابو الحسن ہے، ایسے اس امام کی جس کی آج مجلس ہے، پوتے کا نام بھی علی ہے اور کنیت ابو الحسن ہے. امام کا ایک لقب مرتضیٰ بھی ہے، امام علی نقی کا ایک لقب مرتضیٰ بھی ہے، اور امام کا ایک لقب عسکری بھی ہے. ایک تو آپ سنتے ہیں نا کہ امام حسن عسکری کا لقب عسکری ہے، لیکن ان امام کا 10ویں امام کا لقب بھی عسکری ہے. آپ نے یہ سنا ہوگا امامین عسکریین، یعنی وہ 2 امام جو دونوں عسکری ہیں. عسکری، عسکر کیا یعنی لشکر. یہ لقب کیسے پڑا کہ جب سامرہ میں جہاں فوجی چھونی تھی تو عباسی خلیفہ نے زمانے کے امام کو متاثر کرنے کے لیے اپنی فوج دکھانے کے لیے بلایا، اور 90,000 کا لشکر امام کے سامنے رکھا، جن کے پاس اسلحہ بھی ہے، جن کے ہاتھوں میں تلواریں بھی ہیں، اور امام کو معاذ اللہ مرعوب کرنے کے لیے کہا کہ یہ دیکھیے یہ میرا لشکر ہے، تاکہ امام معاذ اللہ خائف ہو جائیں، ڈر جائیں، امام مرعوب ہو جائیں. کہا یہ دیکھیے یہ 90,000 کا میرا لشکر کہ جو شمشیر بکف ہیں، جن کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، جن کے پاس ہتھیار ہے. اب عسکریین نے کہا کہ یہ تمہارا لشکر ہے، ذرا اب ہمارا لشکر دیکھ. 2 انگلیاں بلند کی، کہا آسمان کی جانب دیکھ. زمانے کا اس وقت کا حاکم دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ آسمان سے فرشتے ہتھیار لے کر اسلحے سے لیس ہو کر نازل ہو رہے ہیں. امام نے کہا یہ تیرا لشکر ہے، یہ اللہ کے فرشتے ہمارا لشکر. اللہ یا علی. تو جس جگہ پر امام نے اپنا لشکر دکھایا، اپنا عسکر دکھایا، اس جگہ کو یہ کہا گیا کہ یہ امام کی چھونی ہے، لہذا عسکریین، اس محلے کا نام ہی عسکر پڑ گیا. سرہ من رعا، اب تو سامرہ کہتے ہیں جسے. سامرہ کے جو امام کا اب وطن بن گیا. حقیقی وطن یہ نہیں ہے، حقیقی وطن تو مدینہ ہے، سادات کا حقیقی وطن مدینہ، لیکن افسوس یہ کہ کسی کو مدینہ میں رہنے نہ دیا گیا. اب ذرا آ جائیں، تمہید سے ہم گزر گئے، اب آ جائیں امام کی جو ولادت ہے. 2 روایات ملتی ہیں امام علی نقی الہادی علیہ السلام کی. درود بھیجیے گا امام. بعض نے 214 ہجری لکھی ہے، بعض نے 212 ہجری لکھی ہے. ولادت ہے 5 رجب المرجب کو، اور امام کی شہادت ہے 3 رجب المرجب کو. 212 یا 214 ہجری میں ولادت ہے، اور 254 ہجری میں امام کی شہادت ہے. تو اگر آپ عمر مبارک کل نکالیں تو 40 یا 42 سال کل عمر بنتی ہے. یعنی 10 امام کی اگر 212 ہجری والی روایت لیں تو 42 سال بنتی ہے،
214 ہجری والی روایت لیں تو عمر مبارک 40 سال بنتی ہے. اور جو مدت امامت ہے یعنی اپنے بابا کی شہادت کے بعد، امام تقی الجواد کی شہادت کے بعد جو مدت امامت امام کی ہے وہ بنتی ہے 34 سال. اچھا، یہ دو امام ہیں کہ جن کی امامت بچپنے ہی میں شروع ہو گئی. خود دیکھیے ان کے بابا امام محمد تقی جواد کی جن کی کل عمر مبارک 25 سال ہے، ان کے بابا 25 سال کی عمر میں شہید ہوئے، یہ خود 40 یا 42 سال کی عمر میں شہید ہوئے، اور 11ویں امام ان کے بیٹے جو ہیں وہ 28 سال کی عمر میں شہید ہوئے. یعنی اگر ان تینوں کی عمروں کو نکالا جائے، امام تقی جواد، امام علی النقی اور امام حسن عسکری، تو ایک عام ایک انسان کی طبعی عمر سے کم بنتی ہے، یعنی 100 سال بھی نہیں بنتی. یعنی اگر آپ 9ویں امام کی 25 سال کی عمر نکالیں، ان کی 40 یا 42 اور پھر 28 سال، تو کل ملا کے 100 سال بھی نہیں بنتی. تو ان کو جو امامت ملی وہ امامت، دیکھیے یہ خدا کا یہ بھی ایک قانون ہے، خدا کا یہ ایک دستور ہے. خدا اپنے معجزے طریقے سے دکھاتا ہے. دیکھیے حضرت عیسیٰ کو نبوت کب ملی؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی 40 سال کی عمر میں نبی بنے، حضرت عیسیٰ جب اپنی والدہ اپنی مادر کی آغوش میں آئے اور لوگوں نے آ کر حضرت مریم پر اعتراض کیا تھا کہ تمہاری تو شادی نہیں ہوئی، اس کا باپ تو ہے کوئی نہیں، بغیر باپ کے بیٹا کیسے پیدا ہو گیا؟ تو اللہ کا بنایا ہوا، اللہ کا بھیجا ہوا حجت خدا، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو قوت گویائی دے دی. حضرت مریم نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اگر تمہیں شک ہے، اعتراض کرتے ہو تو اس سے پوچھ لو. حضرت مریم کی آغوش میں 3 دن کے ہیں حضرت عیسیٰ، سوال لے کر لوگ آ گئے اعتراض کرتے ہوئے. حضرت مریم نے اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو. حضرت عیسیٰ 3 دن کی عمر مبارک ہے اور اللہ نے کلام کی طاقت عطا فرمائی اور کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اور میری ماں کی عصمت پر شک کرنے والوں، میں 3 دن کا عیسیٰ اللہ کا عبد بھی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور صرف نبی بنا کر نہیں بلکہ کتاب دے کر بھیجا. اللہ، یعنی اگر حضرت عیسیٰ 3 دن کی عمر میں نبی ہیں تو جو عیسیٰ کا بھی نبی ہے وہ 40 سال کی عمر میں نبی نہیں. ایسا نہیں ہے، یہ امام اعلان جب کرے وہ بات الگ ہے. یعنی اگر ان کے والد زندہ ہیں تو ان کی امامت کا اعلان نہیں ہوگا، جب وہ شہید ہوں گے تو ان کی امامت کا اعلان ہوگا. یعنی اگر جب تک علی ابن ابی طالب موجود ہیں، امام حسن امام تو ہیں لیکن زمانے کے امام کون ہیں؟ علی ابن ابی طالب. امیر المومنین کی شہادت کے بعد ان کی امامت کا اعلان ہوگا. لہٰذا جب 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام امام کی شہادت ہوئی تو بچپنے میں امام محمد تقی جواد کی امامت کا اعلان ہو گیا. اسی طرح 6 یا 7 سال کی امام کی عمر تھی، اسی طرح 8 سال کی عمر میں امام ہادی علیہ السلام کی امامت کا اعلان ہوا. کل عمر مبارک جو ہے وہ 34 سال. اب دنیا کے جو حکمران ہیں، دنیا کے جو بادشاہ ہیں، وہ چونکہ عمریں دیکھتے ہیں، بچپنا ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، اب بڑھاپا آ گیا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر بچپنا ہے تو علم کم ہوگا، بچپنا ہے تو بہت سی چیزیں نہیں سیکھے ہوں گے. تو انہوں نے امام ہادی کو، زمانے کا جو خلیفہ تھا، اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، اس نے امام ہادی کو ایک استاد کے پاس بھجوا دیا. ایک استاد کے تاریخ میں جس کا نام عبید اللہ جنیدی لکھا ہے، اسے کہا گیا کہ انہیں پڑھاؤ، فرزند زہرا کو پڑھاؤ. اب دنیا کیا جانے، جو اللہ کے مدرسے سے پڑھ کے آئے ہوں وہ پڑھنے نہیں آتے، وہ پڑھانے آتے ہیں. کہنے پڑھاؤ. اور وہ جو پڑھانے والا تھا وہ تھا بھی دشمن اہل بیت. اسے یہ ٹاسک اس لیے دیا گیا چونکہ ان کا بچپنا ہے، اور بچپن میں العلم فی الصغر کا نقش فی الحجر کہا جاتا ہے نا، کہ بچپنے کا علم ایسا ہے جیسے پتھر پر کوئی چیز نقش ہو جاتی ہے جو بچپن میں پڑھایا جائے. اس لیے میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ ہمارے بعض بہن بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ابھی بچے ہیں، ابھی کچھ نہ کہیں انہیں. بیٹا ہے تو اسے بھی ہم کہتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، بیٹی ہے تو ہم کہتے ہیں پردہ حجاب کر لے گی، ابھی بچی ہے. نہیں، العلم فی الصغر جو بچپنے کا علم ہے کا نقش فی الحجر، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے پتھر پہ کوئی چیز نقش ہو جاتی ہے. لہٰذا بچپنے کا علم کبھی نہیں بھولتا. جو بچپن میں پڑھا دیا جائے
اس لیے میں اکثر گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو فرش عزا پر بچپنے سے لانا شروع کریں، انہیں ذکر محمد و آل محمد کا نشہ ایسا لگ جائے کہ پھر وہ مجلسوں کے بغیر زندہ ہی نہ رہ سکے۔ بچپن میں لے کر آئیں، بڑے ہو جائیں پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ شریعت کوئی ایسا کوئی سوئچ تو نہیں ہے کہ آن کر دیا جائے تو دیندار ہو گیا اور آف ہو گیا تو بے دین ہو گیا، نہیں، یہ ایک مسلسل تربیت ہے جو بچپنے سے سکھائی جاتی ہے۔ تو اسی نظریے کے تحت کہ امام چونکہ ان کے خاندان کو تو وہ قائل نہ کر سکے، ان کے خاندان کو تو ان سے پہلے آنے والے ائمہ کو تو یہ شکست نہ دے سکے، تو انہوں نے کہا کہ اب ایک ایسے استاد کو ان پر معمور کر دیا جائے جو دشمن اہل بیت ہو، تاکہ ان کے ذہن میں ہماری محبت کو ڈالا جائے اور اہل بیت کی محبت ان کے ذہن سے نکالی جائے۔ عبید اللہ جنیدی کے جو اپنے زمانے کا فقیہ بھی تھا، استاد بھی تھا، عالم بھی تھا اور دشمنی اہل بیت میں مشہور بھی تھا، معروف بھی تھا، ٹاسک دیا گیا، امام ہادی کو ان کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب حاکم نے پوچھا عبید اللہ جنیدی سے کہ بتاؤ جو ٹاسک تمہیں دیا تھا، جو جاب تمہیں دی تھی، کہاں تک پہنچے ہو؟ یعنی ان کے ذہن میں ہماری محبت کو کہاں تک داخل کر چکے ہو، کہاں تک پڑھا چکے ہو؟ اس نے کہا حضور میں نے انہیں کیا پڑھانا ہے، میں تو خود ان سے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، میں تو خود ان سے کہا کہ میں جب قرآن کی بات کرتا ہوں میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ قرآن پڑھیں، انہیں قرآن دیکھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ قرآن کے صرف حافظ نہیں بلکہ قرآن کے محافظ بھی ہیں۔ اور صرف یہاں تک نہیں، عبید اللہ جنیدی کے الفاظ تھے، اس نے کہا کہ یہ تعویل بھی جانتے ہیں، یہ تنزیل بھی جانتے ہیں اور یہ تفسیر بھی جانتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ یہ اللہ کے مدرسے سے پڑھ کر آئے تھے، جنہیں خدا ہادی بنا کر بھیجے، جنہیں خدا ہدایت کرنے کے لیے بھیجے، انہیں پھر دنیا میں آ کر علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ خدا انہیں معجزے دے کر بھیجتا ہے، چونکہ جنہوں نے اللہ کی پہچان کرانی ہو، جنہوں نے اللہ کا تعارف کرانا ہو، جنہوں نے اللہ کی جاب کرنی ہو، پھر وہ یہاں آ کر نہیں سیکھتے۔ انہوں نے معجزات اللہ نے انہیں دیے، لیکن معجزات کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا۔ لوگ سوال کرتے ہیں یہ کر سکتے تھے تو کیوں نہیں کیا، فلاں معجزہ ان کے پاس تھا تو کام کیوں نہیں کیا؟ نہیں، یہ معجزے اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتے، ہاں اللہ کی توحید کو پہچنوانے کے لیے استعمال کرتے۔ ان کا ایک شاگرد ہے ابو ہاشم، 10ویں امام کی خدمت میں آیا، امام سے کہتا ہے مولا غریب ہوں۔ ویسے یہ سوال مختلف ائمہ سے کیا گیا، اس سے پہلے بھی ایک سوال، یہی سوال زمانے کے امام سے کیا گیا کہ مولا غریب ہوں۔ امام نے کیا فرمایا؟ نہیں تو غریب نہیں ہے، غریب نہیں ہے، یعنی مولا فقر و فاقے ہیں، مقروض ہو گیا ہوں، ظاہری مال دنیا نہیں ہے۔ امام نے کہا اچھا اگر تمہیں مال دنیا دے دیا جائے اور جو دولت تمہارے پاس ہے وہ لے لی جائے تو کیا یہ سودا کرو گے؟ کہا مولا کون سی دولت جو میرے پاس ہے؟ کہا تم بتاؤ کیا تمہارے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک ہے یا نہیں؟ کیا اپنے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہو یا نہیں؟ کہا مولا بالکل، آپ کی محبت ہی میں جیتا ہوں، ہر سانس میں آپ کی محبت موجود ہے، آپ کی محبت نہ ہو تو زندگی کا مزہ نہیں ہے۔ کہا اچھا بتاؤ یہ محبت کتنے میں بیچو گے؟ کتنی دولت لوگے اس محبت کی؟ یہ محبت دے دو، یہ محبت بیچ دو، کتنا مال لوگے؟ کہا مولا یہ محبت بیچنے کی تو نہیں ہے، اس کا تو کوئی مول ہی نہیں، اس محبت کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، یہ نہیں دے سکتا۔ کہا پھر کیوں کہتے ہو تم غریب ہو؟ جب اتنی قیمتی دولت تمہارے پاس ہے کہ جس کی کوئی قیمت نہیں ہے تو پھر غریب تو نہیں ہو۔ 10ویں امام کی خدمت میں آ گیا ابو ہاشم جعفری، یہ امام کا بہت قریبی صحابی تھا اور کہتے ہیں کہ یہ حضرت جعفر طیار کی نسل سے تھا، اس لیے ان کا نام جعفری، ابو ہاشم جعفری۔ مولا غریب ہوں، اللہ دیکھیے یہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اہل بیت ان کا اپنا ایک انداز ہے۔ بعض اوقات ہمارے کچھ دوست کچھ بہنیں پریشان ہو جاتے ہیں، اتنے عرصے سے مانگ رہے ہیں نہیں مل رہا، مجلس میں آتے ہیں، زیارت پہ جاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں نہیں ملتا۔ دیکھیے ملے تو بھی حکمت ہے، نہ ملے تو بھی حکمت ہے۔
اللہ اکبر. دیکھیے یہ بات اگر سمجھ آ جائے نا, علامہ امینی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا کے دربار میں حاضری جب دیتے, صاحب غدیر جاتے, سلام کرتے, اپنی دعائیں کرتے, حاجات کچھ قبول ہو جاتی, کچھ دعاؤں میں تاخیر ہو جاتی. وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دن علامہ امینی جاتے ہیں حرم امیر المومنین میں, اور ایک نابینا بڑے جو ہے وہ تلخ انداز میں کلام کر رہا ہے. شیعہ نہیں ہے, اہل بیت کا اس طرح سے چاہنے والا یا ماننے والا نہیں ہے. وہ زری کو, امیر المومنین کی زری کو خطاب کر کے بڑے تلخ انداز میں کہتا ہے کہ آنکھیں نہیں ہیں, لینے آیا ہوں, اگر دے سکتے ہیں تو دیں, نہیں دے سکتے تو جا رہا ہوں. بڑے تلخ سے انداز میں علامہ امینی جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, وہ سن رہے ہیں. وہ کیا دیکھتے ہیں کہ یار کتنا با ادب ہونے کی بجائے یہ بے ادب ہے, اس کو تمیز نہیں کہ کیسے کس کے حرم میں کھڑا ہے, کس کے دربار میں کھڑا ہے, گفتگو کا سلیقہ کیا ہے, مانگنے کا طریقہ کیا ہے, یہ کیسے حرم امیر المومنین میں مولا کو خطاب کر کے کیسے کہہ رہا. ابھی یہ دیکھ ہی رہے تھے کہ وہ نابینا جو اتنے تلخ انداز میں آنکھیں مانگ رہا تھا وہ کہنے لگا اور شور مچانے لگا, اللہ اکبر میں دیکھ سکتا ہوں, اللہ اکبر میں دیکھ رہا ہوں. علامہ امینی متعجب ہوئے, اتنے عرصے سے میں آ رہا ہوں, میں مانگ رہا ہوں, مجھے کچھ ملتا ہے کچھ نہیں ملتا, اور یہ آیا اور میں تو آ کر سلام بھی کرتا ہوں, بادب طریقے سے آتا ہوں, میں تو جھکتا چلا جاتا ہوں, لیکن میری دعائیں قبول نہیں ہوتی, اور اس کی فوری دعا قبول ہو گئی. یہی سوال لے کر گھر چلے گئے. رات کو خواب میں مولا کی زیارت ہوئی. کہا امینی میں جانتا ہوں تمہیں دیں تم پھر بھی آؤ گے, تمہیں نہ دیں تم پھر بھی آؤ گے, چونکہ تمہیں پتا ہے ہمارا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے. اسے اس لیے دیا, وہ ہمارا امتحان لینے آیا تھا, یہ دے بھی سکتے ہیں یا نہیں. اللہ اکبر, وہ ہمارا امتحان لینے آیا تھا, کیا ان کے بس میں ہے یا نہیں, کیا ان کے اختیار میں ہے یا نہیں. اسے دینا ضروری تھا, اسے بتانا ضروری تھا, لیکن ہم جانتے ہیں تمہارے دل میں ہماری معرفت و مقام کیا ہے. لہذا بعض اوقات یہ ہوتا ہے وہ امتحان لینے کے لیے بعض اپنے جو بہت قریبی ہیں, جو بہت محب ہیں, جو جان دینے والے ہیں, ان کی دعائیں بعض اوقات اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, دعا کبھی رد نہیں ہوتی. یہ نہ سمجھیے گا کہ دعا رد ہو گئی, نہیں, بعض اوقات تاخیر ہو جاتی ہے. بعض اوقات آپ جو مانگ رہے ہیں وہ کسی اور صورت میں آپ کو دے دیا گیا. ہم کچھ اور مانگ رہے ہیں, دے کچھ اور دیا گیا. اس کی مثال دوں آپ کی خدمت میں. ایک بچہ, آج کل جیسا سردیوں کا موسم ہے, آپ نے فائر پلیس میں آگ جلا رکھی ہے. بچہ جو کھیل رہا ہے, معصوم بچہ, وہ اس آگ کے رنگ دیکھ کر آگ کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے, پھر آگ کو چھونے کی کوشش کرتا ہے. اسے اس آگ کے کلرز, اس کے رنگ فیسینیٹ کر رہے ہیں, اسے اٹریکٹ کر رہے ہیں, اسے وہ جذب کر رہا ہے, وہ چاہتا ہے کہ اس آگ کو پکڑے. لیکن جو ماں باپ پاس بیٹھے انہیں پتا ہے نہیں, یہ دیکھنے میں جو خوبصورت ہے یہ بچے کو جلا دے گی. ماں باپ بچے کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں. بعض اوقات ہماری بعض حاجتیں ایسی ہیں, دیکھ کر ہم ایک چیز کی خواہش کرتے ہیں, یہ مل جائے, وہ مل جائے, یہ مل جائے, وہ مل جائے, وہ دینے میں تاخیر کرتے ہیں. اگر اتنا مال دے دیا ہو سکتا ہے مجلس چھوٹ جائے. اگر بہت بڑا بزنس دے دیا ہو سکتا ہے مجلس میں جانے کا ٹائم نہ رہے. ہو سکتا ہے اگر بہت امیر بنا دیا ہمارے ذکر میں پھر چھٹیاں کرنے لگ جائیں. لہٰذا وہ جب دیتے ہیں تو دیکھ کر دیتے ہیں. وہ دے دیں تو بھی ان کا کرم ہے, وہ تاخیر کر دیں تو بھی ان کا کرم ہے. ایک درود بھیجیے گا محمد والے. تو بات کیا ہو رہی تھی, ان کے شاگرد نام کیا ہے, ابو ہاشم جعفری. مولا غریب ہوں, مال دنیا نہیں ہے, کاچا اپنی آغوش کو پھیلاؤ. بعض اوقات دکھا دیتے ہیں ہمارے اختیار میں کیا ہے, ہمارے ہاتھ اللہ نے ہمیں کیا دے رکھا ہے. دیکھیں جب فضائل اہل بیت کی بات ہو تو بعض گھبرا جاتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. ان کے بس میں کیا ہے, ان کے اختیار میں کیا ہے, یہ کیا کیا کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں انسان کی عقل کا پرندہ جہاں تک پرواز کرتا چلے اور ان کی حد دیکھنا چاہے, انسان کی عقل کا پرندہ پرواز کرتے کرتے تھک جائے گا, ان کے اختیار کی حدیں معلوم نہ کر سکے. یہ کیا کر سکتے نہیں, ہمارے بس میں نہیں ہے.
بلکہ معصوم کا یہ فرمان، فرماتے ہیں نزہونا عن الربوبیہ وقولوا فینا ما شئتم، دیکھو ہمیں رب نہ کہنا، نزہونا عن الربوبیہ، ہمیں رب نہ کہنا، وقولوا فینا ما شئتم، اب مخلوق میں جو کہہ سکتے ہو کہتے چلے جاؤ، جتنا کہو گے ہمارے فضائل اس سے بھی بلند ہوں۔ اللہ، تم جتنا، اللہ، یا اللہم صلی علی محمد، کیا کیا ان کے قبضے قدرت میں ہے، کیا کیا ان کے اختیار میں ہے۔ ابو ہاشم، مولا غریب ہوں، کہا اچھا جھولی پھیلاؤ۔ ابو ہاشم نے جھولی پھیلائی، امام نے ایسے زمین پر بیٹھے تھے، امام نے ریت اپنی مٹھی میں لی، ابو ہاشم جعفری کی گود میں جھولی میں ڈالی، کہا جا کر بیچو۔ وہ کہتا ہے میں بیچنے جب گیا تو ریت نہ تھی، سونا موجود تھا۔ یہ کر سکتے ہیں، تعجب نہیں ہے ان کے اختیار میں کیا ہے، لیکن انہوں نے اپنے خزانے بھرنے کے لیے معجزات کو استعمال نہیں کیا، چونکہ یہ آئے تھے ہدایت کے لیے۔ ایک آج گیا، بعض کہتے ہیں کہ وہ سندھ سے آیا تھا، بعض کہتے ہیں وہ ہند سے آیا تھا، اور امام ظاہری جس خطے میں امام کی زبان عربی ہے، دیکھیے یہی تو فرق ہے اللہ کے بنائے ہوئے میں اور لوگوں کے بنائے ہوئے میں۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر زبان سمجھتا ہے، انسانوں کی زبانیں بھی سمجھتا ہے، حیوانات کی زبانیں بھی سمجھتا ہے، چرند و پرند کی زبانیں بھی سمجھتا ہے، حشرات الارض کی زبانیں بھی سمجھتا ہے، فرشتوں کی زبانیں بھی سمجھتا ہے، بے زبانوں کی زبانیں بھی سمجھتا ہے۔ جو ہر زبان کو جانتا ہو وہ امام کائنات ہوتا ہے، اور جو فارسی بولنے والے سے یہ کہے مجھے تو عربی آتی ہے، علی کو بلاؤ تمہاری فارسی کی ٹرانسلیشن کر۔ جو یہ کہیں کہ ہمیں تو صرف عربی آتی ہے، کسی اور زبان میں بات کرنی ہے تو علی کو بلاؤ، پتہ چلا جو اللہ کے بنائے ہوئے کا مقام ہے وہ لوگوں کے بنائے ہوئے کا مقام نہیں ہے۔ ہند سے آیا، سندھ سے آیا، اس نے آ کر امام سے کلام کیا، اور کلام اپنی زبان میں کیا، ہندی میں کیا یا سندھی میں کیا، اپنی زبان میں، اور امام نے اس کو اسی زبان میں جواب دیا۔ اللہ اکبر، ایک درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ ابو ہاشم بیٹھا تھا قریب، گھبرا گیا، پریشان ہو گیا۔ دیکھیے ہر امام کے جو ساتھ بیٹھتے تھے وہ بھی سب ایک جیسے نہیں تھے، جو نبی کے ساتھ بیٹھتے تھے وہ بھی ایک جیسے نہیں تھے۔ ایسا ہے یہ نہیں؟ آپ کے اگر توجہات میری طرف ہوں تو ایک جملہ بڑا حساس سا جملہ ہے جو ذہن میں آ گیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ نبی کے ساتھ بیٹھنے والے سارے ایک جیسے نہیں تھے۔ یہ پتہ نہیں عقیدہ کہاں سے آ گیا، کوئی فرق نہیں انصاروں میں، نہیں فرق ہے، سب ایک جیسے نہیں ہے، سب کا مقام ایک جیسا نہیں ہے۔ بے شک صحابی ہیں لیکن سب ایک جیسے۔ سلمان ہیں 10ویں درجے پر ایمان کے، ابو ذر ہیں 9ویں درجے پر، دونوں ہیں علی کے صحابہ، دونوں ہیں علی کے دوست، دونوں ہیں علی کے چاہنے والے، لیکن سلمان کا درجہ اور ہے، ابو ذر کا درجہ اور ہے۔ سلمان ایک زینہ اوپر ہیں، ابو ذر ایک درجہ ہیں، دونوں علی کے چاہنے والے ہیں، دونوں مخلص شیعہ ہیں، دونوں علی کے محب ہیں، دونوں علی پر جان دینے والے، لیکن ایک ایک درجہ اوپر ہے، ایک ایک درجہ نیچے ہے۔ ذرا سوچ کر بتائیے، کبھی سلمان نے ابو ذر کو مقصر کہا ہو، کبھی ابو ذر نے سلمان کو غالی کہا ہو؟ مجھے تو تاریخ میں نہیں ملتا۔ سلمان جانتے ہیں میری معرفت اور ہے، ابو ذر جانتے ہیں میری معرفت اور ہے، میں علی کو اپنی معرفت کے مطابق سمجھا ہوں، سلمان علی کو اپنی معرفت کے مطابق سمجھے ہیں۔ ہر ایک کا مقام الگ ہے، جتنا میں سمجھا ہوں میں اس کا جواب دے ہوں، اگر کوئی زیادہ سمجھا ہے تو یہ میرے پاس اختیار نہیں ہے میں اس پہ فتویٰ لگاؤں۔ دیکھیے ہر ایک کی معرفت، لیکن وہ بات ذہن میں رہے، نزہونا عن الربوبیہ، ہمیں رب نہ کہنا،
رب نہ کہنا. تو ابو ہاشم جعفری موجود ہے. وہ شخص آیا اور آ کر کلام کیا, ہندی میں کیا یا سندھی میں کیا. امام نے اس کو اسی زبان میں جواب دیا. جب امام اس سے اس کی زبان بول رہے تھے تو ابو ہاشم جعفری متعجب ہوا, حیران ہوا. جب وہ کلام ہو گیا تو پوچھتا ہے مولا آپ کو اس کی زبان آتی ہے؟ مولا آپ یہ زبان بول سکتے ہیں؟ کہ ابو ہاشم جعفری یہ ذرا کنکر مجھے پکڑاؤ. زمین پر چھوٹا سا پیبل کنکر پڑا تھا. ابو ہاشم جعفری نے کنکر اٹھایا, مولا کے ہاتھ میں دیا. امام نقی الہادی نے اس کنکر کو اٹھایا, اپنے منہ میں رکھا. وہ چھوٹا سا کنکر جب لعاب امام کے ساتھ مکس ہوا, امام نے نکالا, کہا ابو ہاشم جعفری اب ذرا اپنے منہ میں رکھو. ابو ہاشم جعفری نے وہ امام کے دہن اقدس سے نکلا ہوا وہ کنکر کے جس کے ساتھ لعاب امام شامل ہو گیا تھا اپنے منہ میں رکھا. امام نے پوچھا بتاؤ کتنی زبانیں جان گئے ہو؟ اللہ بتاؤ ذرا کتنی زبانیں جان گئے ہو؟ ابو ہاشم جعفری کہتا مولا 73 زبانوں کا عالم ہو گیا ہوں. اب مجھے سوچ کر بتانا جس امام کے لعاب کا یہ اثر ہو اس کے خون کا کیا اثر ہو. اللہ اکبر اللہ. جن کے لعاب کا یہ اثر ہو. دیکھیے ان امام نے ایک اتنا بڑا احسان کیا. میں بالکل اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. اتنا بڑا احسان کیا ہمیں ایک زیارت دے کر. ایک زیارت ہمیں ان امام نے تحفہ دیا. دیکھیے ماشاءاللہ ہماری قوم جہاں ولاء و عزا میں بہت آگے ہے اور آگے ہونا چاہیے. بلکہ میں تو عرض کرتا ہوں کہ یہی ہماری زندگی کا معال ہے, یہی انجام ہے. اگر زندگی سے ولاء و عزا کو نکال دیں, اگر محبت اہل بیت کو نکال دیں, اگر عزائے حسین کو نکال دیں تو پھر زندگی ایک ایسے مکان کی طرح ہوگی کہ جس کے اندر روح نہیں ہے. ایسے جسم کی مانند ہو جائے گی کہ جس کے اندر روح نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اسلام کو فلاں نے بچایا, اسلام کو فلاں نے بچایا. میں کہتا ہوں اسلام کو کربلا نے بچایا اور کربلا کو عزائے حسین نے بچایا. کربلا کو عزائے حسین نے بچایا. دیکھیے دو زیارتیں جو ہمیں ملی ہیں, دو زیارتیں, ایک ہے ولائی اور ایک ہے عزائی. اب پیغام آپ کی خدمت میں عرض کر کے ربطے میں دو زیارتیں. ایک 10ویں امام نے جو ہمیں زیارت دی, کتنی بڑی زیارت ہے, اتنا اس کے اندر. بلکہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر امامت کے موضوع پر کوئی آیت نہ بھی ہوتی, کوئی حدیث نہ بھی ہوتی, کوئی روایت نہ بھی ہوتی, امامت کے موضوع پر فقط امام نقی الہادی کی تعلیم کردہ زیارت جامع کبیرہ ہوتی تو بھی امامت پر اتنے دلائل تھے کہ ان کو رد کرنا کسی کے بس کی بات ہی نہ تھی. کبھی وقت ملے زیارت جامع کبیرہ پڑھیں, زیارت جس کے اندر اہل بیت کے فضائل بیان کیے گئے اور ایسے ایسے فضائل. ان امام نے ہم پر احسان کیا. جب ایک صحابی نے آ کر کہا مولا مجھے کوئی زیارت تعلیم دے, ایسی زیارت ہو جسے آپ کی زبان میں کہہ دوں یونیورسل زیارت ہو. جیسے ہر زیارت مخصوص ہے, یہ فلاں امام کی, یہ فلاں امام کی, یہ فلاں امام کی. ایسی زیارت بتائیں جو ہر امام کے حرم میں پڑھ سکوں, ہر معصوم کے حرم میں پڑھ سکوں. تو امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام نے زیارت جامع کبیرہ تعلیم دی. ایسی زیارت ہے, بلکہ اس کے بارے میں ابھی جو بات عرض کر اس سے بات جڑ جائے گی. امام نے کہا کہ جب یہ زیارت پڑھو تو 30 مرتبہ اللہ اکبر کہو. پہلے اللہ اکبر, اللہ, پھر 2-4 قدم چلو, پھر 30 مرتبہ کہو اللہ اکبر, پھر 2-4 قدم چلو, پھر 40 مرتبہ کہو اللہ اکبر, اور پھر یہ زیارت پڑھو. اس زیارت کے اندر کو فضائل آل محمد اتنے زیادہ ہیں. گویا امام بتانا چاہتے ہیں کہ یہ فضائل پڑھ کر کہیں بہک نہ جانا, پہلے اللہ اکبر کہو کہ جن کے فضائل اتنے ہیں ان کا اللہ کتنا عظیم. اللہ اکبر, جن کے فضائل اتنے ہیں. کبھی آپ کی طبیعت چھلک جائے گی, آپ کا نور ایمان کہاں سے کہاں چلا جائے گا. زیارت جامع کبیرہ کو کبھی ترجمے کے ساتھ پڑھیے کہ یہ کون سی زیارت ہے؟ ولائی زیارت, جس کے اندر اہل بیت کے فضائل بیان ہوئے ہیں اور کیا کمال کی. کبھی
طویل ہے، دو ہیں، زیارت جامع صغیرہ بھی ہے، جامع کبیرہ بھی ہے، لیکن اگر وقت ہو تو ضرور پڑھیے گا۔ اور ایک ہے زیارت عاشوراء، وہ ہے تولائی زیارت، اور زیارت عاشوراء ہے تبرائی زیارت۔ دیکھیے دونوں ہمارے دین کا جزو ہیں، نہ تولا دین سے باہر ہے، نہ تبرہ دین سے باہر ہے۔ آج لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کیسے کریں، ہم تو ماڈرن اسلام میں ہیں یا ماڈرن شیعت میں ہیں۔ نہیں، ایسی شیعت کا کوئی تعلق نہیں، یا شیعت ایسی اسلام میں کوئی شیعت نہیں کہ جس میں تولا اور تبرہ نہ ہو۔ ہاں یہ بات الگ ہے، تبرہ گالی کا نام نہیں ہے، تبرہ معرفت کے ساتھ دشمنان اہل بیت سے اظہار براعت کا نام ہے، گالی دینا نہیں۔ بلکہ ایک جملہ عرض کر دوں، جب زمانے کے امام سے کسی کی ملاقات ہوئی تو پوچھا گیا امام سے، تو امام نے دو جملے کہے، تین مرتبہ کہا الجامعہ الجامعہ الجامعہ، اور پھر 3 مرتبہ کہا عاشوراء عاشوراء عاشوراء۔ گویا زمانے کا امام بتانا چاہتے ہیں کہ دو چیزوں کے ساتھ اپنے دامن کو اس طرح سے متمسک کر لو، ایک زیارت جامع کبیرہ جس کے اندر ہمارے فضائل ہیں، محبت اہل بیت ہے، اور دوسرے زیارت عاشوراء جس میں ہمارے دشمنوں سے تبرہ کرنا ہے اور عزائی بننا ہے۔ گویا دو چیزوں کا دامن تھام لوگے، ولایت آل محمد کا اور عزائے حسین ابن علی کا، پھر دنیا کے کسی غم سے ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں، اور دنیا کے کسی ڈرانے والے سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ جس دل میں حسین کا غم آ جائے پھر کس کا ڈر ہے، پھر کس کا خوف ہے؟ نہیں، غم حسین اتنی بڑی دولت ہے جو اہل بیت نے ہمیں دی ہے، اس گھرانے نے ہمیں دی ہے، جو 14 نے ہمیں دی ہے۔ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ مولانا بتائیے بچوں کا کیا کریں، اس معاشرے میں بچوں کی تربیت کیسے؟ بہت مشکل کام ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑا بہادر اور بڑا متقی اور بڑا پرہیزگار، میرے بچے میں نے صحیح کر لی اور میں نے بچوں کی تربیت نہیں۔ میں نے بڑے بڑے دیندار گھرانے دیکھے ہیں جہاں شیطان نے ڈاکے ڈالے ہیں، اور میں نے ایسے گھرانے بھی دیکھے جہاں ظاہراً دین نہیں ہے، بچے بہت دیندار ہیں، یہ ان کا کرم ہے۔ آپ اپنا کام کریں۔ انبیاء کے گھروں میں بھی شیطان نے ڈاکے ڈالے ہیں، حضرت آدم کا بیٹا دیکھ لیں، حضرت نوح کے گھر میں دیکھ لیں، لہذا یہ کسی کا کمال نہیں ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا کریں تاکہ بچے دین پہ بھی رہیں، بچے شریعت پر بھی رہیں، بچے ہماری نسلوں میں یہ ذکر موجود رہے۔ میں کہتا ہوں کہ بہت مشکل کام ہے لیکن بہت آسان کام ہے۔ ایک جملے میں آپ کی خدمت میں اس کا حل عرض کر دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ جتنی بھی محنت کریں، جتنا قرآن پڑھائیں، جتنا دین سکھائیں، آپ یہ ضمانت نہیں دے سکتے ہمارے بچے دین پر رہیں گے۔ ہاں ایک چیز کی ضمانت ہے، اور وہ آپ کا کام ہے فرش عذاب پر لے آنا، حسین کے حوالے کر دینا۔ جب بچے حسین کے حوالے ہو جائیں گے، آپ بچوں کو ماتمی بنا دیں، حضرت زہرا سے قیامت کے دن لے لیجئے گا۔ اللہ اکبر، دیکھیں اتنی بڑی دولت، یہ فرش عذاب، اس کے اندر ایک مقناطیسیت ہے، اس کے اندر ایک جاذبیت ہے، فرش عذاب کے اندر ایک اٹریکشن ہے۔ بڑے بڑے آپ بچوں کو جتنا دین سکھا لیں وہ ضروری ہے، واجبات ضروری ہیں، سارا دین ضروری ہے، لیکن جو فرش عذاب کی روحانیت ہے، جو فرش عذاب کی جو ماتمی حلقے میں کھڑا ہو کر ماتم کرنا ہے، جو اس کا اثر ہے، دیکھیں ہر چیز کا اثر ہے۔ آج کل چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اے آئی کا دور ہے، لوگ ہر چیز میں شارٹ کٹ ہے، آن لائن کا رواج ہے، اچھی ہے، سہولتیں ہونی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں آپ فرش عزا سے دور ہو جائیں۔ مجلس تو سن لیں گے، فرش عزا کی برکت کہاں سے لیں گے؟ جو فرش عزا کا اثر ہے، جو روحانیت ہے، جو یہاں آ کر بیٹھنے کا اثر ہے، جو یہاں آ کر بیٹھ کر وائبز لینے کا اثر ہے، وہ کہاں سے آئے گی؟ ماتمی حلقے میں کھڑا ہو کر جو ماتم کرنے کا ثواب ہے، جو اثر ہے، ماشاءاللہ جو بچے ماتمی ہیں، جو عزا کے ساتھ جڑے ہیں، جو فرش عزا کے ساتھ جڑے ہیں، وہ بچے شیطان جتنی لاکھ کوشش کرتا رہے، وہ در حسین کے ساتھ جو جڑ گیا ہے وہ پھر حسینی ہو گیا ہے۔ ہاں، اور جو حسینی ہو گیا ہے اس کی ضمانت پھر کربلا نے دینی ہے، اس کی ضمانت حسین ابن علی نے دینی ہے۔ اس گھرانے کو بہت ستایا گیا، اس گھرانے کو بہت دکھ دیے گئے، اس گھرانے کو اللہ اکبر۔ مجھے چوتھے امام کا جملہ یاد آ رہا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ نے تو ہماری محبت کی آیت قرآن میں بھیجی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا
الا المودۃ فی القربا، کہ اگر یہ آیت نہ بھی ہوتی تو اتنا ظلم نہ کیا جاتا جتنا آیت آنے کے بعد مسلمانوں نے ہم پہ کیا۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ کسی کو تلوار سے شہید کیا گیا، کسی کو زہر سے شہید کیا گیا۔ گھر مدینہ ہے، وطن مدینہ ہے، لیکن کتنے ہیں جو مدینہ میں دفن ہیں؟ کوئی نجف چلا گیا، کوئی کربلا آباد کر کے بیٹھا ہے، کوئی کاظمین چلا گیا، کوئی سامرہ چلا گیا۔ ایک بی بی ہے جو زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے بتاؤ میں کہاں کہاں روؤں، نجف جا کے روؤں، کربلا والوں کو روؤں، کاظمین جا کے روؤں، یا سامرہ والوں کو روؤں۔ عزادارو، یہ اسی گھرانے کے مصائب ہیں۔ عجیب اس گھرانے کا امتحان اللہ نے لیا۔ شاید خدا یہ دکھانا چاہتا تھا کہ جو میرے نمائندے ہیں ان کے صبر کا مقام کس حد تک ہے، وہ صبر کی کس منزل پر ہیں۔ امام علی نقی کے جب میں مصائب پڑھتا ہوں، ایک روایت تو ایسی ہے کہ کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ ہاں، امام کو زہر دیا گیا، بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑا صدمہ ہے۔ امام علی اور سید الشہداء کے بعد جتنے امام آئے 12ویں کو چھوڑ کر، سب کو زہر ہلاہل، زہر دغا سے شہید کیا گیا۔ لیکن ایک مصیبت ہمارے 10ویں امام علی نقی کی ایسی ہے۔ عزادارو، میں جب یہ روایت پڑھتا ہوں دل خون کے آنسو روتا ہے۔ روایت کہتی ہے امام کے گھر میں 18 یا 20 خواتین تھیں، لیکن جب نماز کا وقت آتا ایک چادر تھی، بیبیوں کو انتظار کرنا پڑتا۔ ایک نماز پڑھ لیتی، پھر دوسری پڑھتی، وہ پڑھ لیتی، پھر تیسری پڑھتی۔ گویا ایک چادر تھی امام علی نقی کے گھر میں، جو بیبیاں باری باری نماز پڑھتی۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا، ہاں ایک تھی لیکن تھی تو صحیح۔ ہاں، کربلا میں سید سجاد کی مجبوری دیکھے، ایک دو بیبیاں نہیں 64 بیبیاں تھی، اور حالت یہ تھی، پوچھ رہی تھی سید سجاد ہمارے سر پر چادر نہیں، کا پھوپھی اماں بالوں سے پردہ بول۔ اجرکم اللہ۔ یہ غربت ہے امام علی نقی کی۔ عزادارو، کبھی ایک قید خانے میں، کبھی گھر میں نظر بند کر دیا گیا، کبھی کسی قید خانے۔ اور یہ امام کا وہ زمانہ ہے 10ویں امام کا کہ جب متوکل جیسا ظالم، اس کا زمانہ ہے۔ اور یہ اپنے وقت کا یزید تھا۔ جس طرح یزید نے اہل بیت پر ظلم کیا، اسی طرح متوکل نے اہل بیت کے آثار مٹانے شروع کیے۔ امام ہی کا زمانہ تھا جب اس ظالم متوکل نے حسین کی قبر پہ ہل چلایا، حسین کی قبر کی جانب نہریں کھدوائی گئی۔ کتنے شیعہ، کتنے سادات تھے جنہیں قتل کر دیا گیا، جنہیں زندہ دیواروں میں چنوا دیا گیا۔ امام ہی کا زمانہ تھا۔ عزادارو، امام دیکھتے رہے۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ جب امام کو زہر دے دیا گیا۔ میں کہوں گا عزادارو، جانتے ہو کون سا زہر تھا؟ زہر وہ تھا کہ اگر ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جاتا، مچھلیاں تڑپ تڑپ کے مر جاتی۔ روایت کہتی ہے امام پر زہر کا اتنا اثر ہوا، امام کی انگلیوں سے خون نکلنا شروع ہوا، امام کے پاؤں کے تلوے پھٹ گئے۔ عزادارو، امام تڑپتے رہے۔ پھر وہ وقت آیا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، میرا 10واں امام ایسے تڑپ رہے تھے۔ امام کی ایک بیٹی تھی جس نے ایک کپڑے کو پانی سے تر کیا اور اپنے بابا کے خشک ہونٹوں پہ لگایا۔ میں کہوں گا مولا، آپ کے ہونٹوں پہ پانی لگانے والی بیٹی تو آ گئی۔ ہاں، ایک حسین کی بھی بیٹی تھی جو رو رو کے کہتی رہی میرا بابا پیاسا، اور میرا بابا خشک گلا رکھتا ہے، اور ظالم میرے بابا پہ ظلم نہ کر۔ عزادارو، امام علی نقی کو زہر دیا گیا۔ امام حسن عسکری آئے، اپنے بابا کو غسل و کفن دیا، اپنے گھر ہی میں دفن کر دیا۔ امام کا جنازہ اٹھا۔ میں کہوں گا مولا، آپ کی مصیبت بڑی زیادہ ہے،
لیکن بیٹا آ تو گیا، آپ کو غسل بھی اپنے ہاتھوں سے دیا، امام عسکری نے کفن بھی پہنایا، سامرہ میں دفن بھی کیا۔ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حائر سید سجاد اپنے بابا کا جنازہ کربلا کی گرم ریت دے کر گزر گئے، اتنا کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بابا مجھے معاف کر دینا، میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیا، بابا میرے پاؤں میں بیڑیا، بابا تجھے دفن نہیں کر دے، بابا تیرا جنازہ چھوڑ کے گزر۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین، ماتم امام نقی۔